بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا جاتا ہے قرآن کس طریقے سے ہمارے لیے شفا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو آغا قراتی نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ قرآن شفا بھی ہے لوگوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، اور ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا؟ آغا قراتی نے کہا جی بالکل آپ کو ثواب ملے گا۔ کہا کس طریقے سے ثواب ملے گا؟ آغا قراتی نے کہا کہ جس طریقے سے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، یہ دوا آپ کھانا اور اس دوا کو کھانے کے بعد آپ کو آرام مل جائے گا، یعنی شفا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے میڈیکل سے دوا کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو پڑھتے رہے، کیا آپ کو جو دوا لکھی ہوئی ہے، جو آپ نے لی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے، لیبل لگا ہوا ہے، اس کو پڑھنے سے شفا مل جائے گی؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے۔ اور اسی کو آغا قراتی نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ جو آپ دوا لائے ہیں اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کو کیا شفا مل جائے گی؟ کہ نہیں۔ کہ کس طرح شفا ملے گی؟ کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے سے شفا ملے گی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دوا لیجئے اور دوا کو کھائیے، دوا کو پینے سے آپ کو آرام مل جائے گا۔ اگر ہم دوا کو پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو شفا ملے گی، لیکن آج ہر روز اس کو اٹھائے، چومیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو رکھ دیں، ہر روز ہم یہی عمل انجام دیتے رہے تو کیا شفا ملے گی؟ ہر انسان کہے گا بھائی ایسے شفا نہیں ملے گی، بلکہ شفا اگر چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں تو دوا کو آپ کو کھانا پڑے گا، شربت آپ کو پینا پڑے گا۔ جو دوا اس نے پینے کی لکھی ہے اس کو آپ پیئے تو آپ کو آرام ملے گا۔ جو ٹیبلٹ اس نے دی ہے کھانے کے لیے آپ اس کو کھائیے تو آپ کو آرام ملے گا۔ لیکن ہر روز آپ اس کو دیکھیں، دوا دی ہے ڈاکٹر نے، بہت اچھی دوا ہے، بخار کی دوا ہے، اس سے مجھے آرام ہو جائے گا، تو اس سے آپ کو آرام نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو پیئیں گے نہیں، آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرتے ہیں اور دوا لانے کے بعد اس کو کھاتے ہیں، یا جو پینے کی دوا دی ہے اس کو پیتے ہیں تو آپ کو شفا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو شفا ہے وہ ہماری روحانی غذا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے ہر لفظ پر ہم تدبر تفکر نہیں کریں گے تو ہم راہ راست پر نہیں جائیں گے اور ہمارے لیے شفا بھی نہیں ہوگا اور نہیں ہدایت ہوگا۔ قرآن نے کہا نماز ادا کرو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، کس انداز میں پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، وہ آپ قرآن کے مطابق انجام دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی روحانی غذا بھی آپ کو ضرور ملے گی۔ اور جب قرآن کریم آپ کے دلوں میں اتر جائے گا تو قوم میں جتنے بھی فتنہ فساد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا، مقصد قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا، تو جو قوم میں فتنہ فساد ہو رہے ہیں، جو قوم میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو قوم میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو قوم میں غیبتیں ہو رہی ہیں، یا جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، جب آپ کے دلوں میں قرآن اتر جائے گا تمام چیزوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے آپ اس قرآن پر عمل کریں جو آپ کو بتا رہا ہے راہ راست کون سا ہے، کس طریقے سے آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، ایک خاتون کو معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ پردے میں رہنا ہے، صرف گلے میں دوپٹہ ڈالنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، بلکہ پوری باڈی کو ڈھانپنے کا نام پردہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ لیکن آپ صرف اسی طریقے سے جیسے آپ دوا کو لائے اور روز دیکھتے رہیں، رکھ دیں، تو آپ کے لیے وہ نہ شفا ہوگا اور نہ آپ کے لیے وہ ہدایت بنے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں تک ضرور بھیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، چونکہ اصول ہیں یوٹیوب کے، شیئر سبسکرائب لائک کریں گے تو یہ ویڈیو آگے لوگوں تک بڑھے گی اور چینل اچھا چلے گا اور یوٹیوب بھی دوسروں تک اس ویڈیو کو بھیجے گا۔ اس پر بھی آپ عمل کریں۔